اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابد الآباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ شیطانی وعدے تو سراسر دھوکہ اور فریب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے جو اس نے اہل ایمان سے کیے ہیں سچے اور برحق ہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے پیچھے زیادہ چلتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ شیطانی چیزوں کا چلن عام ہے، اور ربانی کاموں کو اختیار کرنے والے ہر دور میں ہر جگہ کم ہی رہے ہیں اور کم ہی ہیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مددگار ہو اللہ کے پاس، جو اس کا حمایت اور مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اپنے متعلق بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کی کامیابی محض امیدوں پر اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور عمل صالح کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نام اعمال برائیاں ہوں گی تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ آیت میں اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی خطاب فرمایا ہے، تاکہ وہ بھی یہود و نصارہ کسی غلط فہمیوں، خوش فہمیوں اور عمل سے خالی آرزوؤں اور تمناؤں سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ لیکن افسوس، مسلمان اس تنبیہ کے باوجود انہی خام خیالیوں میں مبتلا ہو گئے جن میں سابقہ امتیں گرفتار ہوئیں، اور آج بے عملی اور بد عملی مسلمانوں کی ابھی شعار بنی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود وہ امت مرحومہ کہلانے پر مصر ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے، وہ بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا ہے۔ یہاں کامیابی کا ایک معیار اور اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ معیار یہ ہے کہ اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے، محسن بن جائے، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے، اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کسی اور کے لیے اس میں جگہ نہ رہے۔ خلیل بروزن فعیل بمعنی فاعل ہے، جیسے علیم بمعنی عالم، اور بعض کہتے ہیں کہ بمعنی مفعول ہے، جیسے حبیب بمعنی محبوب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ کے محب بھی تھے اور محبوب بھی علیہ السلام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ آپ عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شک اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے ہیں یہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ وما یتلا علیکم، اس کا عطف اللہ یفتیکم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بابت وضاحت فرماتا ہے، اور کتاب اللہ کی وہ آیات وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہو چکی ہیں۔ مراد سورہ نساء کی آیت نمبر 3 جن میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا کہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے ہیں لیکن مہر دینے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہی جو مرحوم مترجم نے کیا ہے، اس میں فی کا لفظ محذوف ہے، اس کا دوسرا ترجمہ ان کا لفظ محذوف مان کر کیا گیا ہے، یعنی ترغبون ان تنکحوہن، تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو۔ رغبت کا صلہ ان آئے تو معنی اعراض اور بے رغبتی کے ہوتے ہیں، جیسے ومن یرغب عن ملت ابراہیم میں ہے۔ یہ گویا دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ یتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثہ خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے، یہاں تک کہ کوئی اور شخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اور دوسری صورت سے بھی منع فرمایا۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 3، اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے، اس سے مراد قرآن کا حکم یوصیکم اللہ فی اولادکم، جس میں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کی بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے، جبکہ زمانے جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں وراثت سے محروم ہوتی تھی۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دے دیا۔ اس کا عطف بھی یتامى النساء پر ہے، یعنی کتاب اللہ کا حکم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یتیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو باتیں جو تعلیمات بتائی گئی ہیں، رب العالمین تعلیمات کے مطابق ہمیں کما حق و عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔